السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الناس پڑھیں گے، تجوید کے رولز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ آیت نمبر 5 اور 6 اس کی تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑھیے، سنیے اور دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی۔ اب یہاں پر یہ الف ہے۔ الف کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، بغیر حرکت کے اگر ہوگا تو ہم اس کو الف کہیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے گی تو اس وقت یہ حمزہ بن جائے گا۔ شد والا حرف جو ہوتا ہے وہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو اگر ہم اس کو پیچھے سے ملائیں تو سین کے ساتھ ملا لیں گے اس کو۔ اگر ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو ہم نے اس کو الگ سے پڑھنا ہے، تو پھر ہم الف کے اوپر زبر دے کر اس کو حمزہ بنا لیں گے اور الف کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھ لیں گے۔ لام کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، شد والا حرف ہمیشہ مضبوطی اور قوت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ، اللہ، ذال دیر یا ذی، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے گی تو اس وقت ذال ادا ہوگا۔ الذی، ذال دیر یا ذی، یہ یا مدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ مدہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حروف جو کہ لمبا ہوتے ہیں ان کو حروف مدہ کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ حروف 3 ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا الف مدہ، الف پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اعوذ میں ہم نے واو مدہ پڑھا تھا، واو ذال پیش اعوذ، عین پیش واو، ذال پیش ذو، عین پیش واو، یہ واو مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش تھی، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو گئی۔ اس کو لمبا کریں گے، پھر ہم اس کو پڑھیں گے الذی، اور اس یا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایک الف کا مطلب یہ ہے انگلی جو ہے وہ بند ہے، بند انگلی کو آہستہ آہستہ کھولیں، تو جتنا کھولنے میں وقت لگتا ہے اتنا وقت جو ہے اس کو ادا کرنے میں لگے گا۔ الذی یوسوس، یوسوس، واو کو سین کے ساتھ ملایا، سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے۔ یوسوس، فی، فاضر یا فی، پھر یا مدہ، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یعنی بند انگلی کو آہستہ آہستہ کر کے کھولیں، جتنا کھولنے میں وقت لگتا ہے اتنا جو ہے وہ مدہ کی، حروف مدہ کی ادائیگی میں لگتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، صاد پیش سو، سین اور صاد ان کو ایک ہی مخرج سے ادا کرتے ہیں، لیکن صاد جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور سین باریک ادا ہوتا ہے۔ صدور، صاد کو منہ بھر کے، ہوا جو ہے وہ منہ کے اندر بھر جاتی ہے صاد کی ادائیگی میں۔ صدور الناس، صوت کی ادائیگی میں بھی چڑیا جیسی یا سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے۔
صاد پیش سو، اس کو لمبا نہیں کریں گے، صاد پیش سو، دال پیش واو دو، اب واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر دیکھیں پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، صدور الناس، اب را کے نیچے دیکھیں زیر ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، را کے اوپر پیش یا زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر آگے دیکھیں نون کے اوپر شد ہے، شد والا حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، دیکھا تو لام کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں، زبر زیر پیش نہیں، الف کے اوپر بھی کوئی زبر زیر پیش نہیں، لہٰذا اس کو را کے ساتھ ملا دیا۔ تو پھر ہم نے اس کو پڑھا، چونکہ نون مشدد ہے اس لیے مضبوط اور قوت کے ساتھ پڑھیں گے، اور نون مشدد پر ہمیشہ گننا ہوتا ہے، گننا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، تو ایک الف کے برابر ناک میں آواز اس کی ٹھہرا کر ادا کریں گے، اور نون زبر الف نا، یہ الف مدہ ہے، اس پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے، مضبوطی اور قوت کے ساتھ پڑھیں گے، نون کو گننا کریں گے اور الف مدہ کے ساتھ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور سین وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة، من الجنة، من الجنة والناس، من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة۔ اب ساکن حرف اور مشدد حرف دو حروف ایسے ہیں جو پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب لام چونکہ ساکن ہے تو الف کو بھی دیکھا تو کوئی زبر زیر پیش نہیں تھی، نون کے اوپر زبر تھی تو اس کو نون کو لام کے ساتھ ملا دیا۔ اب جنتی، جیم جو ہے زبان کا درمیان جو ہے اوپر کے ساتھ تالوں کے ساتھ لگے گا تو اس کا جیم ادا ہوگا، جیم جو ہے زبان کا درمیان اٹھا کر اوپر کے تالوں کے ساتھ لگائیں تو اس کا جیم ادا ہوگا۔ من الجنتی، نون مشدد، اس لیے اس کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ تو پڑھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گننا کرنا ہے، نون مشدد پر ہمیشہ گننا ہوتا ہے، لہذا گننا کرتے ہوئے ہم نے اس کو پڑھا من الجنتی والناس، نون مشدد حرف کو پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں اس لیے اس کو چھوڑ دیا، الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیا، نون کو واو کے ساتھ ملا دیا، والناس، الف مدہ، الف پہلے والے حرف پر زبر ہے اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، سین وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے من الجنة والناس۔ اب اس کی مجہول ادائیگی کے بارے میں غور کر لیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ مجہول پڑھا جاتا ہے، تو اگر اس طرح پڑھیں گے تو اس کا گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔
جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آیا جو کہ اعجمی تھا۔ اس نے آ کر سورۃ توبہ کی تلاوت جو ہے وہ سورۃ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی۔ اس نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی مشرکوں سے اور اپنے رسول سے بیزار ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، معنی کتنا چینج ہو گیا۔ اس نے ورسولہ ہے پیش کو زیر کے ساتھ چینج کر دیا تو معنی چینج ہو گیا۔ اصل میں یہ آیت ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے۔ تو ایک زبر بدلنے سے، ایک پیش بدلنے سے، پیش کو زیر کرنے سے، ایک حرکت بدلنے سے معنی کتنا چینج ہو گیا۔ تو قرآن پاک کے اندر چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک جو کرنا ہے اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایک صحابی کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس صحابی کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، اور اس تلاوت کرنے کے دوران اس نے ایک حرف پر صرف مد ادا نہیں کی، تو صحابی نے ان کو ٹوک دیا، ان کو کہہ دیا کہ ایسے قرآن پاک نازل نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نہیں سکھایا۔ اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سکھایا ہے، مجھے پڑھنا سکھا دیجئے۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، تلاوت کی اور اس پر مد ڈال دی، بس حرف پر۔ تو پتہ چلا کہ اگر ایک مد بھی ادا نہ ہو تو قرآن جو ہے وہ صحیح طرح ادا نہیں ہوتا، اس کا حق ادائیگی جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا، اور ثواب کی بجائے گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا جب ایک ایک حرف پڑھنا ثواب ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ساری نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں، تو ہمارا گناہ نہ لکھا جائے؟ تو اس لیے مجہول ادائیگی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس طرح کی مسٹیکس جو ہیں وہ نہ کی جائیں قرآن پاک کے اندر، اور قرآن پاک کو اسی لب و لہجے میں ادا کیا جائے اس لب و لہجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اب ہم ان کے مجہول طریقوں کے بارے میں، مجہول جیسے پڑھے جاتے ہیں ان پر غور کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر الذی، یہ اس کا جو ہے وہ صحیح ادائیگی کا طریقہ ہے، الذی، صحیح ادائیگی کا طریقہ یہ ہے الذی۔ اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہ دے، اللہ دے جب پڑھتے ہیں تو غلط ہو جائے گا، اور بعض لوگ اس یا کو نہیں پڑھتے، الذی پڑھ دیتے ہیں، الذی، تو پھر بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو لمبا نہیں کرتے تو بھی غلط ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو ذال کو مجہول طریقے سے پڑھیں گے اللہ دے کر کے تو بھی غلط ہو جائے گا۔ یوس ویسو، یہ اس کی صحیح ادائیگی کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، یوس ویسو، یو، جب یو کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے یا پیش واو یو، ہم ایک واو اور یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور وس ویسو، تو غلط ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں یوس ویسو، واو کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، واو کو لمبا کر دیتے ہیں، واو زیر یا وی، یوس وی کر دیتے ہیں، تو بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی پڑھے یوس ویسو، سین کے ساتھ جو ہے وہ واو لگا دے تو بھی غلط ہو جائے گا۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ غلط ادائیگی کی ہیں، درست ادائیگی ہوگی یوس ویسو۔ اور بعض لوگ سین کو صاد کے ساتھ موٹا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یوس ویسو، تو بھی غلط ہو جائے گا۔
اور اگر سین کو سا کے ساتھ بدل دیا جائے یوسوسو تو بھی غلط ہو جائے گا. صحیح ادائیگی کا طریقہ ہے یوسوسو فی صدور الناس. اب بعض لوگ جو ہیں وہ فی کو لمبا نہیں کرتے، فی صدور الناس کر دیتے ہیں، تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. فاضل یا فی ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، فی صدور الناس. اور صاد کو سین پڑھ دینا صدورن، اور صاد پہ پیش پڑھنے کے بجائے زبر پڑھ دینا صدورن، تو بھی غلط ہو جائے گا. اور دال پیش وادو یہاں پر لمبا کرنا ہے، اگر کوئی لمبا نہ کرے فی صدور الناس تو بھی غلط ہو جائے گا. اسی طرح بعض لوگ را کے نیچے جو زیر ہے اس کو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں فی صدور الناس، تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. صدورن، رن جو ہے وہ یہ یا کی طرف جو ہے بڑی یا کی طرف آواز جو ہے وہ چلی جاتی ہے، تو پھر اس کو پڑھنا غلط ہو جائے گا. صحیح ادائیگی ہے فی صدور الناس. اور اگر اس نون پر گنہ نہ کیا جائے، فی صدور الناس کر دیا جائے تو بھی غلط ہو جائے گا. ایک الف کے برابر گنہ کی آواز کو ناک میں ٹھہراتے ہوئے ادا کریں گے. ہم اس کو پڑھیں گے فی صدور الناس. اور بعض لوگ ناس کو پڑھتے ہیں فی صدور الناس، تو نیس بھی غلط ہو جائے گا، وہ پھر یا کی طرف آواز چلی جائے گی، الف جو ہے وہ پھر ادا نہیں ہوتا. صحیح ادائیگی ہے فی صدور الناس. سین کو سا سے بدل دیا جائے یا سین کو صاد سے بدل دیا جائے تو بھی ادائیگی غلط ہو جائے گی. ناس پڑھنا، ناس یا ناس پڑھنا دونوں طریقے سے غلط ہے. ناس سیدھی جیسی یا چڑیا جیسی آواز آنی چاہیے. فی صدور الناس من الجنتی. اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں مینل، مینل، میم کو مجہول طریقے سے ادا کرتے ہیں. موسٹلی یہ جب زیر کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں اس کو من الجنتے، تو پھر بھی غلط ہو جائے گا. صحیح ادائیگی ہوگی من الجنتی. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ جو ہے مشدد نون کے بجائے مخفف ادا کرتے ہیں اس کو من الجنتی. یا پھر بعض لوگ نون کو لمبا کر دیتے ہیں، یہاں پہ الف جو ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں جیسے من الجناتی، تو بھی غلط ہو جائے گا. اور تا کو بھی بعض لوگ لمبا کر دیتے ہیں، تا زیر یاتی کر دیتے ہیں من الجناتی، تو بھی غلط ہو جائے گا. اگر ہم جنتی پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تا کے ساتھ چھوٹی یا بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو لمبا کر رہے ہیں. تو صحیح ادائیگی ہوگی من الجنتی، من الجنتی والناس. نون مشدد ہے، اگر اس کو نون مشدد کو ادا نہ کیا جائے، نون گنہ کی آواز کو ایک الف کے برابر اگر ناک میں نہ ٹھہرائیں تو بھی غلطی ہو جائے گی. اور اگر ایک الف کے برابر اس الف مدہ کو لمبا کر کے نہ پڑھا جائے تو بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور سین کی ادائیگی جو ہے اس کی کرتے وقت صاد پڑھ لیا جائے یا تا پڑھ لیا جائے تو بھی غلط ہو جائے گا. صحیح ادائیگی ہوگی من الجنتی والناس. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.